بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم و جان، روح اور بدن، جوہر صفت حیات حاصل کرنے کے بعد مکانی نظر آتا ہے۔ جوہر جو ہے وہ صفت حیات حاصل کرنے کے بعد مکانی نظر آتا ہے، اس کی ماہیت روحانی ہے۔ نفس خالصتاً ایک عمل ہے، لیکن جسم ایک دیدنی اور پیمائش پذیر عمل ہے۔ It is the third خطبہ آف حضرت اقبال۔ حضرت اقبال کائنات کی اشیاء اور خارجی جو مظاہر ہیں کی اصل کو روحانی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی اس نظریے کو قبول نہیں کرتے جو مادی تصور کائنات سے تعلق رکھتا ہو۔ بہت سے یونانی فلاسفر، خصوصاً ارسطو اور اس سے قبل دیموکرٹس نے کائنات کو جامد اور مادی قرار دیا تھا۔ مسلم امہ کے جو نامور لوگ گزرے، خاص طور پر مخصوص حالات میں جو اشاعرہ نے اس یونانی تصور کائنات کو قرآنی تعلیمات کی ضد قرار دیتے ہوئے حرکی اور ارتقاء پذیر تصور دیا۔ اشاعرہ کا نظریہ جواہر کائنات کی تغیر پذیری کے ساتھ ساتھ روح کو لطیف شکل بھی قرار دیتا تھا۔ حضرت اقبال نے اشاعرہ کے تصور روح کو ہدف تنقید بناتے ہوئے جوہر کی ماہیت کو روحانیت پر مبنی کہا۔ اس لیے جو اقتباس کہ جوہر صفت حیات حاصل کرنے کے بعد مکانی نظر آتا ہے، اس کی ماہیت روحانی ہے۔ نفس خالصتاً ایک عمل ہے، لیکن جسم ایک دیدنی اور پیمائش پذیر عمل ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب مزید دیکھتے ہیں اس کو۔ اشاعرہ کے نظریہ تخلیق کائنات کے ایک پہلو کا تو اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ یہ کائنات بہت سے چھوٹے چھوٹے غیر منقسم ذرات کا مجموعہ ہے، اور چونکہ خدا ہر لمحہ تخلیقی سرگرمیوں کا اظہار کرتا رہتا ہے، اس لیے نئے نئے جواہر معرض وجود میں آ کر اس کی تغیر پذیری اور ارتقاء کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے اس نظریہ کے دوسرے پہلو میں روح کو مادے کی لطیف تر صورت کہا گیا ہے۔ وہ یہ رائے بھی رکھتے تھے کہ جوہر خدا کی خلاقی صفت کی بدولت وجود ہو کر مکانی نظر آتا ہے۔ دیگر الفاظ میں وہ مکانیت کو جواہر کے مجموعہ پر منحصر خیال کرتے تھے۔ اشاعرہ کی رائے میں جواہر کا مسلسل وجود اصل میں حادثات و واقعات کی تخلیق پر دار و مدار رکھتا تھا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ کے تصور روح پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا، "It is my belief that the Ash'arite view that the nafs is accident is opposed to the real trend of their own theory, which makes the continuous existence of the atom dependent on the continuous creation of accidents in the Reconstruction of Religious Thought in Islam" پیج 70 سے یہ اقتباس لیا گیا۔ علامہ اقبال کی رائے میں اشاعرہ کا تصور روح ان کے بنیادی نظریہ تخلیق کائنات کی خود تردید کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایک اور دلیل کے ذریعے اس کا رد کرتے ہیں۔ حضرت اقبال کا کہنا ہے کہ اشاعرہ حرکت کائنات کے زبردست قائل ہیں،
حرکت وقت کے بغیر اور وقت نفسی زندگی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے نفسی زندگی حرکت سے زیادہ بنیادی ہے۔ نفسی زندگی عالم محسوسات اور مادے کی حدود میں نہیں آتی، کیونکہ حقیقت کاملہ صورت مادہ زمان و مکان کی پابند نہیں۔ اس استدلال کا سہارا لیتے ہوئے وہ جوہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ regarded as phase of divine energy, it is essentially spiritual. The reconstruction of religious thought in Islam, page 71. It is essentially spiritual. علامہ اقبال اشاعرہ کے نظریہ روح کی تردید کے لیے ایک اور جو ہے وہ لاجک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشاعرہ نے مکانی لمحہ کا نظریہ پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مکان کو وقت پر ترجیح دیتے تھے۔ وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ لمحہ یعنی جو وقت ہے مکان سے مقدم اور عرفہ ہوتا ہے اور اسے زمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ مکان جگہ کو مادی شے خیال نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے صرف انداز فکر قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو سپیس ہے، مکان جو ہے وہ مادی نہیں بلکہ یہ ایک عمل بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمل مادیت پر مبنی نہیں بلکہ مادہ اس کی خارجی صورت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قلب کو قالب اور روح کو جسم پر ترجیح دیتے ہوئے کائنات کی روحانی اصل کی طرف لوٹ جانے کی طرف ہماری توجہ دلائی تھی۔ حضرت اقبال زمان کو مکان پر، شعور کو مادے پر اور روح یعنی نفس کو جسم پر ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں The point is not a thing, it is only a sort of looking at the instant. Rumi is far more true to the spirit of Islam than Ghazali when he says reality is therefore essentially spirit, but of course there are degrees of spirit. یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے پیج 71 سے اقتباس ہے۔ حضرت اقبال نفس انسانی یعنی روح کو باطنی اور نادیدنی کہتے ہیں، لیکن وہ جسم کو نظر آنے والا خارجی اور قابل پیمائش عمل قرار دیتے ہیں۔ روح کے لیے موجود سطح زندگی پر جسم کا ساتھ لازمی اور جو ہے وہ ایک لازمی ہے، جزو لا ينفک، مگر موت کے بعد ان دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح حیات بعد الممات کے سفر کے لیے کوئی اور سواری اختیار کر لیتی ہے۔ جسم و جان کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تن و جان را دو تا گفتن کلام است، تن و جا را دو تا دیدن حرام رات۔ یہ جاں پوشیدہ رمز کائنات است، بدن جالے بدن حال راہ حوال حیات است۔ متوازیت اور تعامل دونوں غیر تسلی بخش تصورات ہیں، کیونکہ کوئی کام کرتے وقت جسم اور ذہن ایک ہو جاتے ہیں۔ جب مثال کے طور پر ہم ٹیبل سے ایک بک کو اٹھاتے ہیں تو یہ جو ایکٹ ہوگا یہ واحد اور ناقابل تقسیم ہوگا۔ اس کام میں جسم اور ذہن کے الگ الگ اعمال کو متعین کرنے کے لیے کوئی خط فاضل کھینچنا قطعی ناممکن ہوگا۔ کسی نہ کسی طرح وہ دونوں ایک ہی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن کی روح سے ان دونوں یعنی امرت خلق کا سرچشمہ خدا ہے۔ علامہ اقبال نے جسم و روح کی بحث کے دوران یہاں ایک اہم مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے۔ جسم و روح کے باہمی ربط اور ان کی جدائی کے بارے میں مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک مکتب فکر روح کو جسم کی ترقی یافتہ شکل تصور کرتا ہے، جبکہ اس نقطہ نظر کے مخالفین روح کو جسم پر فوقیت دیتے ہوئے جسم کو روح کا خادم قرار دیتے ہیں۔ فلاسفر اور مفکرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جسم اور روح ایک دوسرے سے لگ تھلگ ہے۔
ایک اور سکول آف تھاٹ اس بات کا حامی ہے کہ جسم اور روح دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ جو اقتباس بیان کی اس میں حضرت اقبال نے جن اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس کی ہم ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ متوازیت اور تعامل دونوں کو علامہ اقبال نے غیر تسلی بخش نظریات کہا ہے۔ متوازیت کے نظریے کی روح سے جسم اور روح پراسرار طور پر متحد ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔ یہ نظریہ مشہور فلسفی ڈیکارٹ نے پیش کیا تھا۔ مفکر اسلام حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسے عیسائیت سے متاثر معنی کی سنویت سمجھتے ہوئے رد کرتے ہیں۔ اس طرح وہ تعامل باہمی اثر اندازی کے نظریے کو بھی مستحسن خیال نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے کون اثر انداز ہوا، اس اثر کی نوعیت کیا ہے۔ اسی ضمن میں وہ لانگے کے تصور جذبہ کو درست قرار نہیں دیتے، جس کی روح سے اثر اندازی کا آغاز جسم سے ہوتا ہے۔ حضرت اقبال متوازیت اور تعامل دونوں کو سنویت، جسم اور روح کی تفریق کا آئینہ دار خیال کرتے ہوئے رد کرتے ہیں۔ قرآن حکیم توحید اور وحدت فکر و عمل اور وحدت جسم و روح کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لحاظ سے متوازیت اور تعامل دونوں غلط ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی کام کرتے وقت جسم اور دماغ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ جسم اور روح کی یہ ہم آہنگی ان کی ناقابل تقسیم وحدت کار پر دلالت کرتی ہے۔ وہ ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ان دونوں کو عالم امر اور عالم خلق سے وابستہ تصور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں according to the Quran they do belong to the same system, to him belong خالق creation and amr direction. Thus my real personality is not a thing, it is an act. My whole reality lies in my directive attitude. You can't perceive me like a thing in a space. یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام پیج 103 سے اقتباس ہے۔ حضرت اقبال خلق کو امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں سے خدا اپنی تخلیقی فعالیت کو ہم پر منکشف کرتا رہتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو انائے مطلق اور تمام نفوس و روا کا منبع و مصدر تصور کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے تخلیق کا پہلا مرحلہ امر ہے، جہاں اشیاء کی صورتوں کی تدبیر کی جاتی ہے، ان کے لیے خاص قوانین اور پیمانے تقدیرات وضع کیے جاتے ہیں۔ عالم امر میں مادہ اور صورت کا جو وجود ہے نہیں ہوتا۔ عالم امر میں مادہ اور صورت کا جود نہیں ہوتا۔ خدا کی تخلیقی صلاحیت کا دوسرا مرحلہ عالم خلق ہے، جہاں غیر مادی اور نادیدنی قوانین اور تقدیرات اشیاء کی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح عالم امر عالم میں معنی بن جاتا ہے اور عالم خلق صورتوں کا مظہر ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کا خالق ایک ہی ہے۔ امر اور خلق کے بعد تیسرا مرحلہ ہدایت کا ہے۔ بے جان اشیاء اور حیوانات میں جبلت اس کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور انسان میں عقل، شعور اور وجدان اور وہی اس ہدایت کے مراتب و مراحل میں ہیں۔ انسان میں عقل، شعور اور وجدان اور وہی اس ہدایت کے مراتب و مراحل میں ہیں۔ حضرت اقبال نے اپنے ایک شعر میں ان اہم کڑیوں کو ان الفاظ کا جامہ پہنایا۔ وہ فرماتے ہیں تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تن بے روح سے بیزار ہے حق، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تن ہے روح سے بیزار ہے حق، تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ رندوں کا، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ کلیات اقبال سے یہ ہے، جسم کوئی ایسی چیز نہیں جو
جو ہے وہ مطلقاً واقعہ ہے، بلکہ یہ حادثات اور اعمال کا نظام ہے جو جسم و جان کے امتیاز کو تو ختم نہیں کرتا، بلکہ یہ انہیں ایک دوسرے کے قریب تر کر دیتا ہے۔ بدن چونکہ روح کے اعمال و عادات کا مجموعہ ہے، اس لیے اسے روح سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس اقتباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقبال جسم اور روح کے مسئلے میں کتنی گہری دلچسپی لیتے تھے۔ وہ کائنات، زندگی اور روح سے متعلق مادہ پرستانہ تصور کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے اپنی اس عظیم فلسفیانہ کتاب تشکیل جدید الحیات اسلامیہ میں اکثر مقامات پر اس مشکل مگر اہم موضوع پر مختلف زاویہ نگاہ سے غور و فکر کیا ہے۔ اس عبارت میں بھی انہوں نے اسی موضوع پر اظہار خیال کیا، جس کے اہم نکات مختصر یہ ہے: جسم کوئی ایسی چیز نہیں جو خلائے مطلق میں واقع ہے۔ متعدد فلسفیوں، سائنسدانوں اور اہل دانش نے کائنات کی مادی انداز میں توضیح کی۔ اس کے برعکس دوسرے اصحاب فکر و نظریے نے اس کی روحانی تعبیر و تشریح پر خاص زور دیا۔ حضرت اقبال روحانی تصور کائنات کے عظیم علمبردار ہونے کی حیثیت سے جسم کو بھی اسی انداز سے دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ نیوٹن نے کائنات اور اس کی اشیاء کی مادی تعبیر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مادہ ہی سب کچھ ہے۔ حضرت اقبال اس تصور کو یوں بیان کرتے ہیں: The scientific view of nature as pure materiality is associated with the Newton's view of space as an absolute void in which things are situated۔ یہ اقتباس ہے جی The Reconstruction of a Religious Thought in Islam، پیج 34 سے۔ روحانیت پر پختہ یقین رکھنے کے باعث حضرت اقبال اس مادی تصور کو کسی طرح بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ جسم کے مادی تصور کے بھی خلاف تھے، یعنی کہ انہوں نے جسم کے مادی تصور کو بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر انہوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ علامہ اقبال جسم کو حادثات اور اعمال کا نظام قرار دیتے ہیں۔ وہ کائنات کے حرکی اور ارتقائی نظریے اور اس کی روحانی اصل کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ پروفیسر وائٹ بیڈ کے تصور کائنات کے روحانی، حرکی اور تخلیقی پہلو کی تعریف میں یہ کہتے ہیں: پروفیسر وائٹ ہیڈ describes the universe not as something static but as a structure of events possessing the character of a continuous creative flow۔ It is also the اقتباس پیج 45 The Reconstruction of Religious Thought in Islam۔ اشارہ کے نظریے تخلیق کائنات کی بحث کے ضمن میں انہوں نے جوہر کی اصل مکانیت کو نہیں بلکہ خدا کے تخلیقی عمل کو قرار دیا تھا، جو مادہ صورت سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ جسم ظاہر میں مادی شے دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی اصل بھی خدا کا تخلیقی عمل ہے۔ خدا تعالیٰ ہر وقت جلوہ گری اور تخلیقی عمل میں مصروف رہتا ہے۔ تخلیقی عمل مشین کے برعکس تکرار اور یکسانیت سے مبرا ہوتا ہے۔ تخلیق نئی اشیاء اور واقعات کی صورت گری کا دوسرا نام ہے۔ اس لحاظ سے خدا کے تخلیقی عمل کو میکانکی اور مادی طریق پر نہیں سمجھا جا سکتا، جیسا کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں: Creation is opposed to repetition, which is a characteristic of a mechanical action. That's why it is impossible to explain the creative activity of life in terms of mechanism۔ فرماتے ہیں بدن روح کے اعمال و عادات کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے روح سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ارتقاء حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں شعور طبعی حالات سے مغلوب ہوتا تھا، لیکن بعد ازاں تدریجی ترقی کے سبب وہ طبعی حالات پر غالب آ جاتا ہے۔ روح اور جسم کے باہمی ربط کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت ملاحظہ ہو: نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ خدا اگر ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس نزدیکی اور ربط کی نوعیت کیا ہے؟ کیا بات ہے جی، کہ رب کہتا ہے کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب حضرت اقبال کا قول دیکھیے اس حوالے سے: But we must not forget that to the words proximity, contrast and mutual separation which apply to the natural bodies do not apply to God. Divine life is touch with the whole universe on the analogy of the soul contact with the body. The soul is neither insider nor outsider the body, either proximate nor separate from it.
thoughts and reconstruction of religion, اس کا پیج 154 ہے۔ حضرت اقبال کے مرشد روحانی مولانا روم جسم اور روح کے اس تعلق پر یوں فرماتے ہیں: اتصال بے تخیل ہے قیاس، بست رب الناس را باجان ناز۔ خودی کی نمایاں صفت اختیار ہے، اس کے برعکس جسمانی اعمال اپنے آپ کو دہراتے رہتے ہیں۔ حضرت اقبال جسم اور روح کی بحث کے دوران خودی کا بھی ضمناً ذکر کرتے ہیں۔ وہ خدا کی ذات ہے جو کہ ہم کو ارواح و نفوس کی یہاں پر وہ بات کرتے ہیں، اور یہاں پر نفس انسانی، روح انسانی کو بھی عنائے مطلق قرار دیتے ہیں۔ خدا کی اس تخلیقی فعالیت کے دو اہم مراحل امر اور خلق ہیں۔ عالم امر کا تعلق محسوسات سے نہیں ہوتا، لیکن عالم خلق میں محسوسات اور مظاہر سے واسطہ پڑتا ہے۔ حضرت اقبال نے اس کا ان الفاظ میں بیان کیا ہے: خودی انسانی نفس کی امتیازی خصوصیات ارادہ و اختیار ہے۔ علامہ اقبال روحانی تجربات اور باطنی کیفیات کے نظام کو روح یا خودی کہتے ہیں، اور وہ اس نظام کو نظام اعمال کہتے ہیں۔ روح اور خودی کو اپنے افعال و اعمال کے اظہار کے لیے کسی خارجی اور محسوس پیکر کی شد ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جسم روح اور خودی کے اعمال کا مظہر ہوتا ہے، جبکہ انسانی خودی عنائے مطلق سے خارج ہوئی ہے۔ بنابراین اسے بھی اپنے باطن کے اظہار کے لیے جسم اور بدن کی حاجت ہوتی ہے۔ عالم امر میں روح، جسم، مادے اور صورت کے بغیر ہوتی ہے، مگر عالم خلق میں آ کر اسے ان سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت اقبال خودی کی ذاتی آزادی کے بارے میں فرماتے ہیں: The elements of guidance and directive control in the ego's activity clearly shows that the ego is a free personal causality۔ حضرت اقبال کے خیال میں جسمانی اعمال تکرار کے مظہر ہوتے ہیں، جبکہ خودی تخلیق کی عادی ہوتی ہے۔ خودی چونکہ گناہ گو مقاصد کی تخلیق سے بھی عبارت ہے، اس لیے وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو اظہار کرتی ہے۔ یہ جدت آفرینی اور تازہ کاری تکرار نہیں ہوتی، بلکہ یہ ارتقائی عمل ہے۔ روح اپنے اعمال کے اظہار کے لیے جسم کو بمنزلہ اعلیٰ استعمال کرتی ہے۔ علامہ اقبال کے مندرجہ ذیل اشعار اس موضوع کے مختلف گوشوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ پسند روح و بدن کی ہے ونمود اس کی، کہ ہے نہایت مومن خودی کی اریانی۔ وہ اپنی ایک نظم جان و تن میں روح اور بدن کی اصلیت اور رب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں: عقل مدت سے ہے پیچاک میں الجھی ہوئی، روح کس جوہر کی، خاک تیرا کس جوہر سے۔ ارتباط حرف و معنی، اختلاط جان و تن، جس طرح اخگر کباپوش اپنی خاکستر سے ہے۔ جو لوگ خودی پر بیرونی اثرات اور اصول علت و معلول کے قائل ہیں، وہ خودی کی آزادی اور اصلیت سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہ غلط فہمی کی بنا پر روح کو جسم کی مانند خیال کر کے اسے بھی پابند زمان و مکان بنا دیتے ہیں۔ حضرت اقبال ان کے اس نظریے کو جبریت اور مکانیت پر مبنی سمجھ کر ہدف تنقید بناتے ہیں۔ Now the question is کہ مادہ کیا ہے؟ مادہ دراصل پست درجہ رکھنے والی خودیوں کی ایک ایسی بستی ہے جس میں بلند مرتبہ خودی اس وقت منصہ شعور پر آتی ہے جبکہ ان کا اتصال اور باہمی رد عمل یگانگت کے خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ہدایت نفس اپنے نقطہ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جس میں حقیقت متعلقہ اپنا راز فاش کرتی ہے اور ہمیں اپنی ماہیت کا پتہ دیتی ہے۔ حضرت اقبال نے ایک اقتباس میں خودی اور جسم یا روح و بدن کی بحث پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کئی اہم امور کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے اس میں جو باتیں کی ہیں، علامہ اقبال نے بدن کو پست مرتبہ رکھنے والی خودیوں کی بستی کہا ہے، جس کے اتصال اور باہمی رد عمل سے بلند تر خودی کی نمود ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خودی اس زمانی اور مکانی نظام میں سے کیسے نمودار ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب حضرت اقبال نے قرآنی آیت کا حوالہ دیا ہے، جس میں شکم مادر میں انسانی پیدائش کے ارتقائی مدارج کا ذکر ہے۔
ان آیات کے آخر میں خدا تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں حضرت اقبال فرماتے ہیں physical organism, that colony of sub-egos through which a professor ego constantly acts on me and thus permits to build up a systematic unity of experience۔ علامہ اقبال ڈیکارٹ کی طرح جسم اور روح کو الگ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ جسم کو روح کے عملی اغراض کے لیے مفید اور لازمی قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں وحدت و یگانگت پائی جاتی ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں Mind and body become one in action. It is the mind's constant which eventually decides the fate of an emotion or a stimulus۔ مولانا روم کے اشعار اس موضوع کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ آمدہ اول با کلیم جماد و زو جمادی در نباتی و افتاد، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، اور حیوانات سے انسانی کی طرف ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہی قانون ارتقاء ہے۔ تمام کائنات میں درجات اور مراتب کا سلسلہ بہت سی اشیاء میں ارتقاء اور عروج کی طرف میلان پا جاتا ہے۔ آخرکار یہی سلسلہ خدا تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے پروردگار کی طرف ہر شے کی انتہا ہے۔ جسم قالب، روح قلب کے لیے اس مادی دنیا میں ایک آلہ ہے۔ غیر مادی عالم میں، جہان میں اس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہ مادی دنیا عالم سور ہے اور غیر فانی دنیا عالم معانی ہے۔ تمام موجودات کا ارتقاء کثافت سے لطافت کی طرف ہوتا ہے۔ جب ہدایت نفس اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو حقیقت مطلقہ اپنا راز فاش کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے نفس انسانی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ خودی کے 3 مراحل و مدارج ہیں۔ نفس مطمئنہ خودی کا آخری مرحلہ ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم کا ارشاد ہے، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف خوشی خوشی آ جا۔ خدا کی خلاقی صفت کے 3 مراحل یہ ہیں: امر، خلق اور ہدایت۔ تخلیق سے پہلے اشیاء عالم امر میں موجود ہوتی ہے اور خدا نے ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ روح سے متعلق 2 قرآنی آیات قابل غور ہیں۔ اے نبی، آپ سے روح کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ اس میں خدا نے اپنی روح پھونکی۔ بعض مفسرین اس روح خداوندی کو ایزدی توانائی کا نام دیتے ہیں۔ جو روح میں خدا کی صفات کا پر تو نظر آتا ہے، اس میں انکشاف حقیقت کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر وہ جو ہے وہ اسرار خداوندی کا عرفان حاصل کر لیتی ہے۔ خودی عرفان خداوندی کا دوسرا نام ہے۔ علامہ اقبال بجا فرماتے ہیں، بر مقام خود رسیدن زندگانی است، ذات را پردہ دیدن زندگی است، مرد مومن در نساد باصفات، مصطفیٰ راضی نشد البذات۔ اسلام میں روحانی اور مادی الگ الگ نہیں۔ اسلام ایک ایسی واحد حقیقت ہے جس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال نے بار بار اس امر کی وکالت کی ہے کہ اسلام روح اور مادے کی سنویت اور دین و سیاست کی جدائی کا قائل نہیں ہے۔ ہماری نیت اور نقطہ نگاہ کے مطابق کوئی چیز سیکولر یا مذہبی صورت اختیار کرتی ہے۔ مفکر اسلام اس اہم نقطے کی یوں وضاحت فرماتے ہیں: It is the invisible mental background of the act which ultimately determines its character. An act is temporal or profane if it is done in a spirit of detachment from the infinite complexity of life behind it. It is spiritual if it is inspired by that complexity. یہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا پیج 154 ہے۔ حضرت اقبال زندگی کو ناقابل تجزیہ واحد حقیقت فرماتے ہیں۔ مادہ، روح اور دین و سیاست کے جدا گانہ وجود کے زبردست خلاف ہیں۔ ان کی رائے میں عیسائیت شریعت اور سیاسی نظام سے آ رہی تھی، اس لیے اس کے پیروکاروں نے مذہب اور سیاست اور دنیا اور دین میں تمیز پیدا کر دی تھی۔ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اس قسم کی تفریق کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت اقبال نے اس کا اظہار یوں کیا: In Islam it is same reality which appear as church locked at from one point of view and the state another. It is not true to say that church and state are two sides of the same thing. ترکی کی 2 سیاسی جماعتوں کانگریس پارٹی اور جماعت اسلام مذہب کے نقطہ ہے نگاہ کی بحث کے دوران حضرت اقبال نے اسلام کی ناقابل تجزیہ وحدت پر اظہار خیال کیا ہے۔
ترکی کی قوم پرست جماعت مذہب و سیاست کی جدائی پر یقین رکھتے ہوئے سیاست اور ریاست کو مذہب پر ترجیح دینے کی حق میں تھی، جبکہ مذہبی اصلاح کی جماعت مذہب و سیاست کی یک رنگی اور مذہب کی سیاست پر بالاتری کی علم بردار تھی۔ حضرت اقبال مذہبی اصلاح کی پارٹی کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ریاست اسلامی اصول حکمرانی کے نفاذ و ترویج کا عملی اور مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے دین کو سیاست پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ اس لحاظ سے وہ اسلامی عقیدہ توحید کے تین اہم معاشرتی اصولوں مساوات، استحکام اور حریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حضرت اقبال تخلیق کائنات کو خدا کے جذبہ عشق کا کرشمہ خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی جذبہ عشق روحانیت کا مظہر ہے۔ دوستو، ناچیز نے یہ آپ کے سامنے کچھ اقتباس پیش کیے، اور یہ اقتباس جو تھے ہم نے مختلف ویب سائٹ سے ایکسٹریکٹ کیے تھے۔ عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا اور بہت سی کتابوں سے استفادہ کر کے میں نے آپ کو پہنچایا۔ یہ میرا اپنا کچھ اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے یہ کمپائل کر کے چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور آج کی یہ گفتگو جو ہے جسم و روح کی جو گفتگو آج ہم نے یہ کی، یہ گفتگو جو ہے اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم نے جسم اور روح یعنی روح اور بدن کے حوالے سے حضرت اقبال کے نظریات اشارہ کی بات کی۔ اس میں ہم نے مختلف جو اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں ان کی بات کی، اور کرسچینٹی کا جو ہمیں نظر آتا ہے تصور ریاست، اس کی بھی بات ہوئی اس میں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا گفتگو کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔